نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يفلح الساحر حيث اتى صدق اللہ العظیم۔ سامعین دی قدر، امید ہے کہ پہلے بھی آپ کے سامنے کچھ وظائف کچھ عمل پیش کیے گئے ہیں، احباب سنتے ہوں گے اور اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے اور آگے شیئر بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جادو کی حقیقت اور جادو کے اقسام پیش کرنے ہیں کہ کس طرح لوگ جادو کرتے ہیں اور کون کون سے طریقے اپناتے ہیں۔ میرے دوستو، جادو کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آج کل معاشرے میں عام ہو چکی ہیں یہ چیزیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں یہ بھی آئے گا کہ جادو کا شرعی حکم کیا ہے، جادو کی علامات کیا ہیں، جادو کا حل کیا ہے، یہ ساری انشاءاللہ میں چیزیں بتلاؤں گا۔ جادو کی حقیقت، جادو یا سحر اس عمل کا نام ہے کہ ایک شخص مخصوص مدت تک، یعنی خاص دن مقرر کر لے، چلا کر لے، 11 دن کر لے، 21 دن کر لے، کوئی خاص دن مقرر کر لے اور اس خاص دنوں میں مخصوص کفریہ کلمات اس ارادے سے پڑھتا ہے کہ ان کلمات کی اتنی تعداد میں ان شرائط کے ساتھ دہرانے سے اسے شیاطین یا شیطانی ارواح کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ یعنی کہ وہ ایک وقت مقرر کر کے وہ چلا کاٹتا ہے، جسے چلا کہتے ہیں، وہ بیٹھ کے کفریہ کلمات کہتا ہے، قرآن کو الٹا پڑھتا ہے یا جس طرح بھی پڑھتا ہے، وہ کچھ آگے میں ذکر کروں گا، تو وہ کفریہ کلمات کہتا ہے اور کچھ شرائط مقرر کر کے بیٹھتا ہے تاکہ شیاطین اور یا شیاطین ارواح اس کی مدد کے لیے آ جائیں، اس کے تابع ہو جائیں۔ چونکہ ان اعمال میں بنیادی چیز کلمات کفریہ کی ادائیگی اور شیاطین کو نہ صرف مدد کے لیے پکارنا ہوتا ہے بلکہ اپنے آپ کو مستقل طور پر ان کی غلامی میں دے کر ان کی مدد سے لوگوں میں فتنہ فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ اس لیے سحر کا عمل، جادو کا عمل شروع کرنے ہی سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر جادوگر اپنی زبان کے ساتھ کفریہ کلمات مقرر کرتے ہیں، اپنی زبان کے حساب سے، جس کی جو زبان ہوتی ہے۔ ہر مذہب، ہر قوم اپنے شرائط بھی مختلف ہوتی ہیں، طریقہ کار بھی مختلف ہوتے ہیں، مگر ان سب چیزوں میں جو چیز مشترک ہے وہ الفاظ کا شرکیہ اور کفریہ ہونا ہے۔ چاہے کوئی جس قوم سے تعلق رکھتا ہے، جس مذہب سے رکھتا ہے، لیکن جو بات خاص اس میں پائی جاتی ہے وہ کفریہ کلمات ہیں، شرکیہ کلمات ہیں۔ علماء متقدمین نے اپنی معلومات اور مشاہدے کی بنیاد پر جادو کے چند اقسام کا ذکر فرمایا ہے، جس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ جادو کی فقط یہی اقسام ہے۔ نہ واقف بے علم عاملین اکابر کی کتب میں وہ اقسام دے کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جادو انہی ہی چند اقسام میں منحصر ہے، یا جو کچھ اکابر نے یہ لکھ دیا ہے یہی جادو کے اقسام ہیں، لیکن نہیں۔ جادو کے بارے میں مختصر آپ یاد رکھیں، جادو کی کم از کم اتنی قسمیں ہیں جتنی دنیا میں جادوگر پائے جاتے ہیں۔ کوئی قبرستان میں کر رہا ہے، کوئی دریا کے کنارے، کوئی دریا میں اتر کر، کوئی جنگل میں جا کر رہا ہے، کوئی ننگا بیٹھ کر رہا ہے، کوئی غلاظہ جسم پہ مل کے کر رہا ہے، کوئی ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے کر رہا ہے، کوئی کس طرح یہ عمل کر رہے ہیں۔ پھر پڑھنے کے الفاظ بھی مختلف۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصری جادوگر قبطی میں، عام یہودی عبرانی اور سوریانی میں زبان میں، اہل افریقہ اپنی مقامی زبان میں، اہل فارس فارسی میں، ہندو اپنی ہندی میں، بنگالی اپنی بنگلہ زبان میں۔ جو جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ اپنی زبان اور اپنے انداز سے وہ اپنا سارا یہ جو ہے جادو کرتے ہیں اور اپنی شرائط لگا کر وہ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی مذہبی معتقدات
یا علاقائی اور قومی تصورات اور خیالات کے مطابق شیاطین کو مدد کے لیے ساری قومیں، سارے مذہب پکارتے ہیں اپنے انداز میں۔ اور ادھر یہ بات بھی یاد رکھیں، شیطان اکبر نے اللہ رب العزت کو براہ راست چیلنج کیا اور شرم و حیا کا ہر پردہ تار تار کرتے ہوئے اس نے پوری کبریائی سے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت اور جلال کی قسم ان تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ شیطان جو ہے ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور شیطان کو بھی معلوم ہے کہ اسے قیامت تک مہلت دی گئی ہے اور اس کو طویل زندگی دی گئی ہے، قیامت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ شیطان وہ واحد مخلوق ہے جس کا برا انجام پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنی رحمت سے اسے محروم اور جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ باقی عام انسانوں اور جنات کے انجام کا نہ خود ان کو معلوم ہے، نہ کسی اور کو معلوم ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ کیا معلوم کہ ساری زندگی ایمان اعمال صالحہ پر استقامت کا مظاہرہ کرتا رہے، عین موت کے وقت کفر میں مبتلا ہو جائے۔ کیا معلوم ساری زندگی اسلام کو مٹانے کے اپنی جد و جہد لگائے، توانائیاں لگاتا رہے اور عین موت کے وقت چند لمحے پہلے اسلام قبول کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے انسان ہر وقت یہی دعا مانگے، یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بالایمان پہ فرما۔ یا اللہ ہم سے جو بھی کمی کوتاہیاں ہوں گی ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العزت سے ہر وقت انسان معافی مانگتا رہے۔ انسان ہے، کمزور ہے، ایسے میں بھی منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی بھی تجدید کرتا رہے اور اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگتا رہے، استقامت بھی مانگتا رہے، خاتمہ بالایمان کی دعا بھی مانگتا رہے۔ تو میرے دوستو، بات چل رہی تھی کہ انسانوں میں صرف انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ وہ واحد طبقہ ہے جس کا اچھا انجام خود ان کو بھی اور تمام اہل ایمان کو بھی معلوم ہے کہ وہ یقینی جنتی ہے۔ اچھا، جب شیطان کو اپنی جہنمی ہونے کا یقین اور علم حاصل ہے تو قیامت تک کی طویل زندگی کا بھی اسے علم ہے، اور انسان سے اس کی دشمنی اتنی پختہ اور شدید ہے کہ اس نے اسے گمراہ کرنے کی حاسدانہ خواہش کا پوری بے حیائی سے رب العزت کے سامنے اس کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر اظہار بھی کیا ہے۔ تو جب کوئی بدبخت آدمی جادو سیکھنے کے شوق سے اسے مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ فوراً اس کی اعانت اور نصرت اور مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھی اس کے ماتحت کر دیتا ہے کہ جب بھی یہ پکارے، جب بھی یہ اپنی طرف بلائے تو اس کے مامور رہنا، اس کے حکم کے پابند رہنا۔ اس کے ہر فوج جو اس کے چیلے ہوتے ہیں سارے، جن کو موکلات، سفلی موکلات وغیرہ مختلف ناموں سے جانتے ہیں لوگ، تو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جب بھی یہ پکارے تم نے اس کی بات ماننی ہے۔ وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کی دشمنی میں شیطان نے اس حد تک چلا گیا ہے کہ اس کا ایک ہی مشن ہے کہ انسانیت اور اولاد آدم کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر طریقے سے ایمان سے بھی محروم رکھے۔ یہ شیطان کا مقصد ہے۔ شیطان نے کیا اپنے چیلوں کو بھی اور خود بھی اس مقصد کو مد نظر رکھ کے وہ حملہ کرتا ہے کہ انسانیت کو، اولاد آدم کو ایمان سے بھی محروم رکھنا ہے، امن سے بھی محروم رکھنا ہے۔ اس لیے اسے ہر اس شخص سے دلی محبت ہوتی ہے جو انسانیت میں شر اور فتنے کے بیج بونے کے لیے جادو کے راستے شیطان کے اہداف پورے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے شیطان کی فوری مدد حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، آخری بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے خود اسے مہلت دے رکھی ہے۔ تو زمین میں جتنا فساد برپا کرنا چاہتا ہے کر لے، اپنا زور لگا لے، مگر میرے مخلص بندے کبھی تیری چال میں، تیری آڑ میں نہیں پھنسیں گے۔
تو جتنا مرضی زور لگاتا رہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں، وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ تو میرے دوستو، شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے چال سے، اس کے فریب سے، اس شیطانی وسوسوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جادو کی حقیقت اور جادو کے اقسام پیش کیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور جادو کا شرعی حکم، جادوگروں کا بھی شرعی حکم اور جو جادو کراتے ہیں ان کا بھی شرعی حکم آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔